محدثین کرام کو ان کے منہج کو پڑھ. کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لو؟ کیوں فرمایا صحابہ کے راستے کو چھوڑ کسی اور راہ کی پیروی نہ کرو؟ ان کی عدالت تقوی پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت ان کا تزکیہ فرما دیا. نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا. جب رسول اللہ کی بات آ جاتی اس کو دلیل سمجھتے تھے اور اپنی شخصیت اور اپنے علم اور اپنی فقاہت اور اپنا فہم، اپنا قول، اپنا فتویٰ چھوڑ دے. سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دونوں بڑے پیارے صحابی. قرآن اور حدیث کی فقاہت میں ان کو ایک خاص مقام حاصل، صحابہ میں ایک علمی حیثیت اور درجہ اور شان حاصل. اور مدینہ کے کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا، پوچھا. ایام حج لوگ حج کو آئے ہوئے تو مدینے کے لوگوں نے مسئلہ پوچھا. کس سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اگر کسی عورت کو طواف الافاضہ کے بعد اس کو اپنے مخصوص ایام میں عورت چلی جائے، طواف وداع کیے بغیر وہ واپس گھر کو لوٹ سکتی ہے، جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ واپس جا سکتی. اگر طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف وداع سے پہلے اگر وہ ایام میں چلی گئی ہے تو طواف کے بغیر واپس اپنے علاقے ملک کو لوٹ سکتی. تو انصار صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے اس فتوے کو نہیں مانتے. یہ فتویٰ کس کا تھا؟ عبداللہ ابن عباس. اب ان کی شان کو پڑھے، ان کے مقام کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں دعائیں پڑھے. فتویٰ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو انصار صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فتوے کو نہیں مانتے اس لیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت رکی رہے، واپس نہیں جا سکتی جب تک پاک ہو کے طواف وداع نہ کرے. ان کا فتویٰ یہ ہے اور آپ کا فتویٰ یہ ہے. ہم آپ کے فتوے کو نہیں مانتے کیونکہ آپ کا فتویٰ کس کے خلاف ہے؟ زید بن ثابت کے رضی اللہ عنہ. ان کا بھی ایک علمی مقام ہے، صحابی رسول ہے، لہذا ان کے فتوے میں آپ کا فتویٰ ان کے خلاف آ گیا، مقابلے میں آ گئے. ہم نہیں مانتے آپ کے فتوے کو. ہم تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے فتوے کو آپ نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن واپس جا کے مدینہ جا کے نا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنا کہ یہ میرا فتویٰ ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے. ان کا فتویٰ کیا تھا کہ واپس جا سکتی. زید بن ثابت کا فتویٰ کیا تھا کہ واپس طواف وداع کے بغیر نہیں جا سکتی. اب زید بن ثابت کے پاس کیا دلیل ہے؟ فتویٰ ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جا کے واپس مدینے جاؤ نا تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھ. جب واپس آئے تو سیدہ ام سلیم سے پوچھ یہ مسئلہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو رسول اللہ کے ساتھ جب ہم تھے حج میں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے واقعہ یہ عمل ایسے ہوا تھا. وہ ایام مخصوصہ میں چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واپس آ گئی. انہیں آنے کی اجازت دی رسول اللہ نے. عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ حق ہے. زید بن ثابت کو برا نہیں کہا، وہ صحابی رسول ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ جب زید بن ثابت کو یہ حدیث پہنچی انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ زید بن ثابت ڈٹے رہے کہ نہیں جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ رہے، میرا فرقہ بن جائے، پتہ چل جائے میری علمی حیثیت مقام ہے، لہٰذا میرے دھڑے کے جو لوگ ہیں وہ میری فتویٰ مانے، میری بات مان. حدیث آ گئی ہے تو فرمایا عبداللہ ابن عباس کا قول حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح. اس پر حدیث جب سیدنا زید بن ثابت کے قول کو چھوڑیں تو نہ صحابیت میں فرق، نہ شان میں فرق، نہ مقام میں فرق، نہ ایمان میں فرق. تو ایک امام کے قول کو چھوڑ دے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام کو نہیں مان.